غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی وجہ سے ہزاروں فلسطینیوں کی شہادت پر پورا عالم اسلام نہیں بلکہ پوری دنیا نہ صرف غمزدہ ہے بلکہ سراپا احتجاج بھی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہر تقریب میں بھی تعمیر کا ایک پہلو ہوتا ہے۔ تو جو اس وقت غزہ کی جو صورتحال ہے اور وہاں پہ جو اسرائیلی ظلم و ستم ہے، اس میں ایک حقیقت ایسی سامنے آئی ہے کہ جس سے بہت سے مسلمان جو ہیں وہ تھوڑے سے مطمئن نظر آتے ہیں، کیونکہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف اگر ایک طرف حماس کی طرف سے مزاحمت کی جا رہی ہے تو دوسری طرف حزب اللہ کی طرف سے مزاحمت کی جا رہی ہے، اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس سے بہت سے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جی یہ شیعہ سنی اتحاد کا ایک عملی مظاہرہ ہے، جبکہ بہت سے مسلم ممالک میں یہ صورتحال ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو اس وقت جو اسرائیلی جارحیت ہے اس کے خلاف اگر حماس اور حزب اللہ اگر اکٹھے ہو سکتے ہیں تو ہم پاکستان سمیت جو دیگر مسلم ممالک ہیں وہاں پر اپنے فرقہ وارانہ اختلافات کو دور کیوں نہیں کر سکتے، اور جو مسلمان کے ساتھ نبرد آزما ہے تو یہ ہم کام جو ہے اس کو ختم کیوں نہیں کر سکتے۔ اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب جو چیئرمین ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے، ان کے ساتھ فلسطینی صحافی دوست ہیں جناب عبد الرحمن مطر صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ امین شہیدی صاحب جو رہنما ہیں امت وحدہ پاکستان کے۔ سب سے پہلے میں مطر صاحب آپ کو تکلیف دوں گا کہ تھوڑا سا آپ ہمارے پاکستانی ناظرین کو یہ بتائیں کہ جو حماس ہے یہ جو ہے اس کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ سنی مسلمانوں کی تنظیم ہے، حزب اللہ جو ہے وہ اہل تشیع مسلمانوں کی تنظیم ہے، تو لیکن یہ دونوں جو ہیں یہ اپنے جو فقہی اختلافات ہیں اس کو نظر انداز کر کے کافی عرصے سے اسرائیل کے خلاف متحد ہو کے مزاحمت کر رہے ہیں، تو یہ ان کا اتحاد کیسے قائم ہوا؟ ویری سمپلی، کیونکہ سب کو معلوم ہے، تاریخ اگر ہم دیکھیں سب کو معلوم ہے دشمن تو ایک ہے۔ ہمیں انڈرسٹینڈ ہونا چاہیے، جیسا حماس والے لوگ کو اس بات کو انڈرسٹینڈ کر سکا، جیسا حزب اللہ یہ بات کو انڈرسٹینڈ کر سکا، میرا خیال باقی کو بھی یہ بات انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ یہ ایک مسلمان یا ایک فرقہ کے خلاف نہیں ہے، یہ اگینسٹ اسلامک جو ویلیوز ہے اور ریلیجن ہے اور اسلامک کا جو مقدس زمین ہے کے خلاف ہے۔ بہت سمپل ہے، میرا خیال بہت سمپل ہے، اور ہمیں صرف انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے دشمن ایک ہے تو ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے، کیونکہ دشمن ایک ہے، دشمن اوریڈی اکٹھا ہو گیا تو ہم اکٹھا کیوں نہ ہو۔ اچھا قبلہ ایاز صاحب، کہ اسرائیل جو ہے وہ جب راکٹ مارتا ہے تو وہ راکٹ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ حزب اللہ کا شیعہ ہے یا حماس کا سنی ہے، راکٹ صرف یہ دیکھتا ہے مسلمان ہے اور اس کو وہ اڑا دیتا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسرائیل کی جو جارحیت ہے اس کے باعث جو مسلم دنیا میں جو فرقہ وارانہ اختلافات ہیں یہ تھوڑے سے کم ہوئے ہیں اور مزید بھی کم ہو سکتے ہیں؟ حامد میر صاحب، آپ نے یقیناً بہت اچھی تمہید رکھی، اور بالخصوص اس حوالے سے کہ اس وقت فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، غزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں حماس اور حزب اللہ کے درمیان ایک اشتراکی عمل ہے۔ اب یہ پوری دنیا کے لیے ایک پیغام ہے، اور یہ پیغام یہ ہے کہ جب اشتراکی عمل ہو اور ایک متفقہ دشمن کے خلاف اشتراکی عمل ہو تو پھر اس میں یہ فقہی تعبیرات کا جو اختلاف ہے اس کو نظر انداز کیا جانا چاہیے، اور یہی چیز میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت صورتحال ہے اس کا ایک پہلو تو دردناک ہے، لیکن اگر مستقبل کے لیے کوئی ہم سبق سیکھ سکتے ہیں تو وہ سبق یہ ہے کہ اسلامی دنیا میں، اور بالخصوص یہ معاملہ جو ہے ہمارے ملک پاکستان میں ہو رہا ہے، کہ اس میں ہم اشتراکی عمل کی طرف آئیں، ایک ملی ارتباط کی طرف آئیں، ایک حسن تعامل کی طرف آئیں، اور ہم کوشش کریں کہ فقہی اختلافات جو ہیں اس کو تنوع کی شکل دیں، اور اس کو ایک تحمل کے ساتھ ہم کوشش کریں کہ جن چیزوں پہ اشتراک ہے ان کو اپنے ساتھ یکجا کر کے اور آگے بڑھیں، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ملک کے لیے بھی ترقی کا باعث ہے،
اور پوری جو ہماری اسلامی دنیا ہے اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اچھا، میرے پاس ایک خبر ہے، نیوز سٹوری ہے۔ کچھ دن پہلے ایران نے کچھ ڈرون پکڑے ہیں، کچھ لوگ گرفتار کیے ہیں۔ خبر کے مطابق ایران سیز اٹ نیوٹرلائزڈ موساد ڈرون اٹیکس، اریسٹڈ 3 لوکل موساد ایجنٹس نیئر افغان بارڈر۔ یعنی کہ افغان بارڈر کے قریب سے کچھ لوگ پکڑے جو موساد کے لیے کام کر رہے تھے، اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے۔ انہوں نے ایران میں ڈرون حملے کرنے تھے اور الزام لگنا تھا ان حملوں کا افغانستان میں کسی پہ۔ تو یہ اس طریقے سے جو اسرائیل ہے وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاتا بھی ہے۔ امین شہیدی صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں گے کہ یہ جس طریقے سے اسرائیل کے خلاف حماس اور حزب اللہ جو ہیں یہ اکٹھے ہو گئے ہیں، تو ایک پازیٹیو سگنل پوری دنیا کے مسلمانوں کو گیا ہے، لیکن تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ جو اسرائیلی ایجنسیز ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز، وہ دنیا بھر میں مسلمانوں کو آپس میں کیسے لڑاتی ہیں اور ہم ان کی سازشوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب، آپ کا پروگرام آج کا اپنے موضوع کے اعتبار سے یونیک بھی ہے اور بہت اچھا بھی ہے۔ میرے خیال میں کسی اور چینل نے اس موضوع پر اس انداز میں، اس پہلو سے ابھی تک کوئی پروگرام نہیں کیا اور میری نظروں سے نہیں گزرا۔ دیکھیے، جہاں تک اختلافات کا تعلق ہے نا، اختلافات تو طبیعی ہیں، بالکل نیچرل ہیں۔ 2 بھائیوں میں، میاں بیوی میں، باپ بیٹے میں، یہ انسانی نیچر کا حصہ ہے۔ لیکن اس اختلاف کو دشمنی میں تبدیل کرنا یہ نیچر کا حصہ نہیں ہے۔ دین میں بھی اختلاف فکر کی، اختلاف رائے کی گنجائش ہے، لیکن اس کو دشمنی میں تبدیل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو نیچر میں اختلاف ہے اس کو ہمارے پولیٹیشنز اور ہمارے حکمران ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے امت کو اس طرح سے تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزارتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ان کے مفادات محفوظ ہوں۔ اس لیے یہ جو مذہب کے نام پر اختلافات آپ کو کہیں پر بھی نظر آئیں گے، یہ مذہب کے نام پر اختلاف ضرور ہے، لیکن مذہب کا اختلاف نہیں ہے، یہ سیاسی اختلاف ہے۔ اور اس سیاسی اختلاف سے سیاست سے ریلیٹڈ لوگ ہی سب سے زیادہ استفادہ کرتے ہیں۔